سلطان احمد ثالث کو تخت سے ہٹانے کے بعد باغیوں اور ارکان سلطنت نے سلطان مصطفیٰ ثانی کے بیٹے محمود کو تخت نشین کر دیا۔ شروع میں چند ہفتوں تک سلطان محمود صرف نام کا سلطان تھا اور اصل حکومت باغیوں کے سردار پدردنا خلیل کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے سلطنت کے بہت سے اعلیٰ عہدیداروں کو برطرف کرا دیا اور ان کی جگہ اپنی جماعت کے آدمیوں کو مقرر کرایا۔ اس دوران ایک یونانی جناکی جس نے گزشتہ بغاوت میں پدردنا خلیل کو کچھ رقم قرض دی تھی، اس احسان کے معاوضے میں اس نے دیوان کو مجبور کر کے اسے مالدیویا کا حاکم مقرر کرا لیا۔ لیکن بالآخر پدردنا خلیل اور اس کے ساتھیوں کی دست درازیاں ناقابل برداشت ہو گئیں اور سلطان کے وفادار افسروں نے ان سرکشوں کے استحصال کا عزم کر لیا۔ ینیچری اور دوسرے فوجی دستوں نے بھی جو سلطان احمد ثالث کے معزول کرنے میں شریک تھے، انہوں نے پدردنا خلیل کی مخالفت پر آمادگی ظاہر کی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان کی گزشتہ سرکشی اور بغاوت کے متعلق باز پرس نہ کی جائے۔ چنانچہ ایک روز پدردنا خلیل اور اس کے 21 ساتھی دیوان میں بلائے گئے اور وہیں سلطان کے سامنے انہیں قتل کر دیا گیا۔ 3 روز کے اندر اس کے 7000 ساتھی بھی قتل کر دیے گئے اور اس طرح تقریباً 2 ماہ کی شورش کے بعد یہ بغاوت ختم کر دی گئی۔ پایہ تخت میں امن قائم ہونے کے بعد ایران سے جنگ چھڑ گئی اور عثمانی فوج شاہ طہماسپ کی فوج پر متعدد مارکوں میں غالب آئی۔ یہ دیکھ کر شاہ طہماسپ نے صلح کی درخواست کی اور 10 جنوری 1732 عیسوی کو دونوں سلطنتوں کے درمیان ایک صلح نامہ لکھا گیا، جس کی روح سے تبریز، اردہان، ہمدان اور لورستان ایران کو واپس کر دیے گئے اور سلطنت عثمانیہ نے داغستان، جارجیا، نخچوان اور ایریوان اور کفلیس کے علاقے اپنے پاس رکھے، لیکن یہ صلح عارضی ثابت ہوئی۔ نادر خان نے جو شاہ طہماسپ کی طرف سے سیستان، آذربائیجان، مازندان اور خراسان کا حاکم تھا، اس نے اس معاہدے کی شدید مخالفت کی اور پھر اس نے اپنی فوج کے ساتھ اصفہان پر چڑھائی کر دی اور شاہ طہماسپ کو تخت سے اتار کر اس کے لڑکے عباس ثالث کو تخت پر بٹھا دیا اور عباس کی نابالغی کے زمانے تک خود کو اس کا سرپرست قرار دیا۔ سرپرست کی حیثیت سے اس نے پہلا کام یہ کیا کہ عثمانیوں کے ساتھ ہونے والے صلح نامے کو مسترد کر دیا اور اس نے عثمانی علاقے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ صدر اعظم عثمان پاشا بغداد کی مدد کے لیے استنبول سے روانہ ہوئے اور جولائی 1733 عیسوی کو دریائے دجلہ کے کنارے ایرانیوں اور ترکوں کے درمیان سخت معرکہ پیش آیا، جس میں نادر خان کو نہایت کاری زخم آیا اور اس کے ساتھ ہی اسے میدان جنگ سے اٹھا کر لے گئے۔ یوں بغداد ایرانیوں کے محاصرے سے آزاد ہو گیا۔ اسی سال عثمان پاشا ایرانیوں کے مقابلے کے لیے پھر آگے بڑھے اور انہیں شکست دی، لیکن تیسرے مارکے میں جو کرکوک کے قریب نادر خان سے پیش آیا تھا، یہاں ترکوں کو شکست ہوئی اور خود عثمان پاشا ایک جانباز سپاہی کی طرح لڑتا ہوا میدان جنگ میں مارا گیا۔ عثمان پاشا کے بعد ترکوں نے نادر خان کے مقابلے میں متعدد بار شکستیں کھائیں۔ بالآخر سلطنت عثمانیہ کی طرف سے صلح کی گفتگو شروع ہوئی۔ اس درمیان میں 1 دسمبر 1735 عیسوی کو نادر خان نے اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اور عباس ثالث کو تخت سے برطرف کر کے خود ایران کا بادشاہ بن بیٹھا۔ خط و کتابت کے ایک طویل سلسلے کے بعد شرائط صلح طے ہو گئیں اور 17 اکتوبر 1736 عیسوی کو فریقین نے صلح نامے پر دستخط کر دیے۔ دونوں ریاستوں کی حدود وہی قرار پائیں جو 1639 عیسوی میں سلطان مراد رابع کے معاہدے میں قائم کی گئی تھی۔ ان حدود کے علاوہ سلطنت عثمانیہ نے تمام مفتوحہ علاقے سلطنت ایران کو واپس کر دیے۔ سلطنت عثمانیہ نے ایران کے ساتھ صلح کرنے میں صرف اس وجہ سے جلد بازی کی تھی کیونکہ روس کی فوجیں اس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ روس نے سلطنت عثمانیہ اور ایران کی جنگ کو اپنے مفاد میں سمجھ کر اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہا اور بجائے اس کے کہ بحر کاسپین کے ان ایرانی علاقوں پر قبضہ رکھنے کی کوشش کرتا جو پیٹر اعظم اور سلطان احمد ثالث کے معاہدے کے مطابق 1724 عیسوی میں اسے حاصل ہوئے تھے، اس نے اپنی پوری توجہ عثمانی علاقوں کی جانب مبذول کرنی چاہی، جن کا حصول اسے نسبتاً زیادہ آسان نظر آتا تھا۔ اس غرض سے اس نے 1735 عیسوی میں نادر خان سے صلح کر لی اور بحر کاسپین کے وہ تمام علاقے جو معاہدہ مذکورہ کی روح سے اسے حاصل ہوئے تھے سلطنت ایران کو واپس کر دیے۔ سلطنت عثمانیہ کے وزراء روس اور آسٹریا کی دشمنی سے بے خبر نہ تھے، مگر وہ اپنی طرف سے تصادم پیدا کرنا نہیں چاہتے تھے۔
چنانچہ جب پولینڈ کی جنگ جانشینی میں سلطنت عثمانیہ کو گزشتہ معاہدے کی بنا پر جائز طور پر مداخلت کا حق حاصل ہوا، تب بھی عثمانی سلطان نے ان کے معاملات میں کوئی مداخلت نہ کی۔ پولینڈ تقریباً ایک صدی سے خلفشار اور بدامنی کا شکار ہو رہا تھا۔ روس، آسٹریا اور پرشیا کی نظریں اس پر لگی ہوئی تھیں۔ پیٹر اعظم کی خارجہ سیاست کے دو نہایت اہم جز تھے، پولینڈ اور سلطنت عثمانیہ۔ وہ ان دونوں کو فتح کر کے روس کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بنانا چاہتا تھا، لیکن جہاں تک سلطنت عثمانیہ کا تعلق تھا، یہ ایک ایسا نسبالعین تھا جس کی حقیقت خود اس کے ذہن میں خواب سے زیادہ نہ تھی۔ چنانچہ واقع پرتھ نے اس کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا اور ترکوں کے محاصرے سے زندہ اور سلامت نکل آنا ہی اسے اپنی سب سے بڑی کامیابی نظر آئی۔ تاہم وہ آخر وقت تک اپنے مقصد کے حصول کے لیے تیاریاں کرتا رہا، اور اگر 1727 عیسوی میں وہ وفات نہ پا گیا ہوتا تو ممکن تھا کہ معاہدے پرتھ کی تنسیخ کے لیے زور آزمائی کرتا۔ پھر بھی اس نے اپنے جانشینوں کے لیے جو وصیت نامہ چھوڑا، اس میں سلطنت عثمانیہ اور پولینڈ کی نسبت خصوصیت کے ساتھ تاکید درج کی تھی، اور اس کے بعد اس کے تمام جانشینوں نے اس وصیت کی تکمیل کو سلطنت کا اہم ترین مقصد قرار دیا۔ ناظرین، پولینڈ اپنے اندرونی اختلال اور کمزوریوں کی وجہ سے روس سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، خصوصاً جبکہ آسٹریا اور پرشیا بھی اس کے خلاف روس سے متحد ہو گئے تھے۔ یہ اتحاد 1732 عیسوی میں ایک خفیہ معاہدے کے ذریعے عمل میں آیا تھا، جو حقیقتاً روس، آسٹریا اور پرشیا کے درمیان پولینڈ کی تقسیم کا دباچہ تھا۔ 1733 عیسوی میں پولینڈ کے فرمانروا اگسٹس ثانی کا انتقال ہو گیا۔ یہ شخص روس کے زیر اثر تھا اور روس اور آسٹریا نے اس کے لڑکے اگسٹس ثالث کو تخت پر بٹھانا چاہا، لیکن اہل پولینڈ نے مخالفت کی اور ایک ملکی رئیس اسٹانلاس کو منتخب کر لیا۔ اسٹانلاس کو فرانس کی حمایت حاصل تھی کیونکہ وہ شاہ لوئی پانزدہم کا خسروی تھا۔ علاوہ ازیں فرانس یہ چاہتا بھی تھا کہ پولینڈ کو روس اور آسٹریا کی دست برد سے محفوظ رکھا جائے، کیونکہ پولینڈ کی کمزوری سے آسٹریا کو قوت پہنچنے کا اندیشہ تھا، اور آسٹریا کی دشمنی لوئی چاردہم کے عہد سے فرانس کی سیاست کا ایک اہم ضروری عنصر تھا۔ اس بنا پر اسٹانلاس کے انتخاب کے بعد جب روسی اور آسٹریائی فوجیں پولینڈ میں داخل ہوئیں اور اسٹانلاس کو مجبوراً تخت چھوڑ کر بھاگنا پڑا، تو فرانس نے آسٹریا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ فرانسیسی سفیر جو استنبول میں موجود تھا، اس نے سلطنت عثمانیہ سے درخواست کی کہ اس حق سری کی مدافعت کی غرض سے جو پولینڈ کو اپنے فرمانروا کے انتخاب میں حاصل ہے، نیز اس ضمانت کی بنا پر جو فاغزن اور قسطنطنیہ کے سابق معاہدوں کی روح سے سلطنت عثمانیہ کو پولینڈ کی آزادی اور استقلال کی نسبت سپرد کی گئی ہیں، آسٹریا اور روس کی اس بے جا مداخلت کے خلاف احتجاج کے طور پر اس جنگ میں فرانس کا ساتھ دے۔ سفیر فرانس نے پولینڈ کا استقلال قائم رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے بتایا کہ پولینڈ روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان بطور ایک آہنی دیوار کے ہے، اور اسی سلسلے میں اس نے سلطنت عثمانیہ سے متعلق روس کی سیاست کو بھی واضح طور پر بیان کیا، لیکن وزرائے سلطنت نے اس کی تمام حجتوں کو نظر انداز کر دیا، اور بشیر آغا کے زیر اثر جو سلطان محمود اول کا خاص آدمی تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس طرز عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ روس نے پولینڈ کی جنگ جانشینی سے فارغ ہو کر خود سلطنت عثمانیہ کے مقبوضات پر حملہ کر دیا۔ پیٹر اعظم کی تدبیر یہ تھی کہ ترکی پر پولینڈ کی راہ سے حملہ کیا جائے۔ اب چونکہ پولینڈ روس کے زیر اثر آ چکا تھا اور سلطنت عثمانیہ نے روس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، اس لیے روسی حملے کا سدباب ناممکن تھا۔ روس واقع پرتھ کا داغ ذلت مٹانے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کے جاسوس پیٹر اعظم کے زمانے سے ہی بلغاریہ، سربیا اور رومانیہ میں پہنچ گئے تھے اور عیسائی رایا کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف ابھار رہے تھے۔ سلطنت عثمانیہ سے اعلان جنگ کے لیے روس کسی عذر کی تلاش میں نہ تھا، بلکہ جنگ کا فیصلہ اسی وقت ہو گیا تھا جب روس کی عنان حکومت 1730 عیسوی میں ملکہ عینی کے ہاتھ میں آئی۔ 5 سال تاخیر اس نے صرف اس مناسب موقع کے انتظار میں گوا دی۔ چنانچہ 1735 عیسوی میں جب عثمانی فوجیں ایرانیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھیں اور تتاری دستے ان کی کمک کے لیے کوہ کاف کے علاقوں سے گزر رہے تھے، تو روس نے اس نزاع کی بنا پر جو کوہ کاف کے شمالی صوبوں سے متعلق سلطنت عثمانیہ سے چلی آ رہی تھی، ان دشمنوں کی مزاحمت کی اور تتاری علاقوں پر حملہ کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ نے روس کے اس طرز عمل کے خلاف سخت احتجاج کیا۔
روس نے اس کے جواب میں تتاری قبائل کی شکایتوں کے دفتر کھول دیے۔ نام و پیمان کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ مئی 1736 عیسوی میں قسطنطنیہ میں خبر پہنچی کہ زارنیا عینی کی فوج نے مارشل میونخ کی قیادت میں ازف کے قریب 2 قلعوں پر قبضہ کر کے خود ازف کا محاصرہ بھی کر لیا ہے۔ مجبوراً سلطنت عثمانیہ نے 28 مئی 1736 عیسوی کو روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ روسی فوج کے سپہ سالار اعظم مارشل میونخ نے یہ جنگ نہایت بلند حوصلوں کے ساتھ شروع کی تھی۔ وہ قسطنطنیہ کی فتح کا خواب دیکھ رہا تھا اور اس نے زارنیا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ترکوں کو یورپ سے نکال کر رہے گا۔ قسطنطنیہ کی راہ میں پہلا سنگ گراں کریمیا تھا۔ اس کو فتح کر کے بحر اسود پر قبضہ کر لینا قدرے آسان تھا۔ چنانچہ مارشل میونخ نے 54,000 سپاہیوں کے ساتھ کریمیا کی طرف بڑھا اور پیریکوپ کے قلعہ بند شہر کو فتح کرتا ہوا جو براعظم اور کریمیا کے درمیانی خاکنائے پر واقع تھا، کریمیا میں داخل ہو گیا اور یہاں پہنچتے ہی قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا گیا۔ اس زمانے میں کریمیا نہایت دولت مند ملک تھا۔ ترکوں کے ساتھ اس کی تجارت بہت بڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ کوسلوف سے جو کریمیا کے مغربی ساحل کی خاص بندرگاہ تھی، ہر سال 2 لاکھ مویشی اور کثرت کے ساتھ غلہ استنبول بھیجا جاتا تھا۔ مشرقی ساحل کا شہر کافہ غلاموں کی تجارت کی غالباً دنیا میں سب سے بڑی منڈی تھی۔ یہ شہر کوسلوف اپنی تجارت اور دولت کے لحاظ سے تمام کریمیا میں سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ 17 جون 1736 عیسوی کو روسیوں نے اسے فتح کر کے لوٹ لیا۔ وہاں سے میونخ باغیچہ سرائے کی طرف بڑھا جو خانے کریمیا کی قدیم جائے سکونت تھی۔ باغیچہ سرائے کا تتاری دستہ صرف تھوڑی دیر مقابلے کے بعد پسپا ہو گیا۔ مشہور مورخ کریسی لکھتا ہے کہ تب میونخ نے اپنے روسی اور قزاق سپاہیوں کو اس شہر کے سامنے لا کھڑا کیا، جس کی مدافعت کرنے والا کوئی باقی نہ رہ گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی فوج کو شہر کے اندر بھیجا تاکہ شہر کے اندر جا کر لوٹ مار کرے۔ اس وحشیانہ اور ظالمانہ کام کی تکمیل پوری طرح کی گئی۔ 2000 مکانات اور تمام پبلک عمارتیں برباد ہو گئیں۔ خانے کریمیا کا وسیع محل اور وہ عالی شان کتب خانہ جسے سلیم گرائے نے قائم کیا تھا، سب جل کر خاکستر ہو گئے۔ اس کے بعد روسیوں نے سیمفروپولس پر حملہ کیا جو باغیچہ سرائے کے شمال مشرق میں واقع تھا۔ اس کے باشندے اور اس کی دولت سپاہیوں کی درندگی اور لوٹ مار کے حوالے کر دی گئی۔ کریمیا کی پوری مہم میں میونخ کی فوج نے سفاکی و درندگی اور بربریت کی انتہا کر دی۔ روسیوں نے بوڑھوں، بچوں اور عورتوں پر ذرا بھی رحم نہ کیا۔ جہاں روسی فوج کے خلاف ذرا بھی مزاحمت نہ کی گئی، وہاں بھی انہوں نے شہروں اور قصبوں میں آگ لگا دی اور باشندوں کو تہہ تہہ کر ڈالا۔ قدیم یادگاریں بے رحمی کے ساتھ مٹا دی گئیں۔ کتب خانے اور مدرسے شعلوں کی نظر کر دیے گئے اور قومی عمارتیں اور عبادت گاہیں قصدن اور عمدن برباد کر ڈالی گئیں۔ اس درمیان میں اور سمتوں میں بھی روس کی دوسری فوجیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ چنانچہ تھوڑے دنوں کے محاصرے کے بعد جنرل لاسکی نے ازف کو فتح کر لیا اور کلبرن کے تتاری دستے نے جنرل لیونٹو کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ بقول کریسی جنگ کے پہلے سال میں روس کا فریب اور اس کی طاقت تقریباً ہر جگہ کامیاب رہی۔ البتہ نومبر 1736 عیسوی میں جب میونخ کی فوجیں موسم سرما کی شدت سے بچنے کے لیے کریمیا سے نکل گئیں، جس کے بعد خانے کریمیا یوکرین پر حملہ آور ہوا اور وہاں کے روسی دستے کو شکست دے کر 30,000 روسی قیدیوں کے ساتھ کریمیا واپس لوٹ آیا۔ سلطنت عثمانیہ اب جنگ کو ختم کر دینا چاہتی تھی اور اس نے فرانس، سویڈن اور آسٹریا کے سفیروں کے ذریعے روس سے صلح کی متعدد بار کوششیں کیں، لیکن روس کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے اور معلوم ہونے کے بعد کہ سلطنت عثمانیہ کے موجودہ مشکلات سے فائدہ اٹھانے کے لیے آسٹریا خود بے-تاب ہے، تو اس نے صلح کے بجائے جنوری 1737 عیسوی میں آسٹریا سے ایک خفیہ معاہدہ کر لیا، جس کی اہم ترین دفعہ یہ تھی کہ دونوں ریاستیں متحد ہو کر ترکوں پر حملہ آور ہوں گی، مگر چونکہ آسٹریا اپنے ارادے سے سلطنت عثمانیہ کو بے خبر رکھنا چاہتا تھا اور خوب تیار ہو کر اس طرح اچانک حملہ کرنا چاہتا تھا جس طرح بغیر کسی اعلان جنگ کے روس نے ازف اور کریمیا پر چڑھائی کی تھی، اس لیے سلطنت عثمانیہ کی خواہش پر اس نے بظاہر روس سے صلح کرانے کی کوشش کی اور 1737 عیسوی کے اوائل میں بامقام نیمی روف ایک مجلس منعقد کی، جہاں روس اور آسٹریا کے سفیروں نے سلطنت عثمانیہ کے وکلاء سے صلح کی گفتگو شروع کی، جس کا سلسلہ نومبر 1737 عیسوی تک قائم رہا۔
لیکن سلطنت عثمانیہ کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں اور صلح نہ ہو سکی۔ روس اور آسٹریا کی طرف سے صلح کی جو شرائط پیش کی گئیں وہ حد درجے سخت تھیں کہ سلطنت عثمانیہ کے لیے ان کو تسلیم کرنا قطعاً محال تھا۔ روس کے مطالبات یہ تھے کہ وہ تمام سابق صلح نامے جو سلطنت عثمانیہ اور اس کے درمیان ہو چکے ہیں منسوخ قرار دیے جائیں۔ کریمیا اور وہ تمام علاقے جن میں تتاری قبائل آباد ہیں اس کے حوالے کر دیے جائیں۔ ولاچیا اور مالدیویا کا استقلال تسلیم کر کے انہیں روس کی حفاظت اور سیادت میں دے دیا جائے۔ سلطنت عثمانیہ فرمانروائے روس کے لیے شہنشاہ کا لقب تسلیم کرے اور روسی جہازوں کو بحر اسود، باسفورس اور در دانیال سے ہو کر بحر روم میں آنے جانے کی اجازت دے دی جائے۔ مذکورہ بالا مطالبات کے علاوہ روس نے 1,40,00,000 روبل کا مطالبہ بھی پیش کیا۔ آسٹریا نے اپنے لیے بوسنیا اور سربیا کے سارے علاقوں کو صلح کی قیمت قرار دیا۔ عثمانی وکلاء نے ان حد تک امیز شرائط کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا اور صلح کی یہ مجلس ایک طویل نشست کے بعد ناکام ہو کر برخاست ہو گئی۔ لیکن ناکامی صرف اسی حد تک تھی کہ جہاں تک ترکوں کا تعلق تھا۔ روس اور آسٹریا کی کامیابی میں بھی کوئی شبہ نہ تھا، کیونکہ ان کا مقصد ترکوں کو صلح کے فریب میں مبتلا رکھ کر آئندہ مہم کے لیے خفیہ طور پر تیار ہونا تھا۔ چنانچہ صلح کی گفتگو ہنوز جاری ہی تھی کہ روس اور آسٹریا دونوں نے سلطنت عثمانیہ کے مختلف حصوں پر حملے شروع کر دیے۔ 1737 عیسوی کے اوائل میں مارشل میونخ نے 70,000 سپاہ کے ساتھ اوکزاکوف پر حملہ کر دیا، جو بحر اسود کے شمالی ساحل پر ایک نہایت اہم عثمانی قلعہ تھا، اور جنرل لاسکی 40,000 روسیوں کو لے کر کریمیا میں داخل ہوا اور میونخ کی قائم کردہ مثال کے مطابق قتل و غارت گیری شروع کر دی۔ اوکزاکوف کے ترک دستے نے جو 20,000 آزمودہ کار سپاہیوں پر مشتمل تھا نہایت جانبازی کے ساتھ لڑا، لیکن بدقسمتی سے محاصرے کے چند ہی دنوں بعد قلعے کے سب سے بڑے بارود خانے میں آگ لگ گئی، جس سے 6,000 ترک سپاہی ہلاک ہو گئے۔ ترک سالار اس واقعے سے گھبرا گیا، خصوصاً یہ دیکھ کر کہ قلعے کے اندر شعلے زیادہ تیز ہو رہے ہیں اور ان سے مزید نقصان کا اندیشہ ہے، اور باہر روسی فوج تازہ حملے کے لیے بالکل تیار کھڑی ہے۔ اس نے صلح کا سفید علم بلند کر کے اس شرط کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے کہ وہ اور اس کی سپاہ فوجی قیدی خیال کی جائے گی، لیکن روسیوں نے اس شرط کی قطعاً پرواہ نہ کی اور قلعے میں داخل ہو کر بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر مارشل میونخ کو عثمانی سالار اور اس کے سپاہیوں کی حفاظت کے لیے روسی فوج کا ایک دستہ قلعے میں روانہ کرنا پڑا، لیکن اس وقت تک عثمانی دستے کا ایک بہت بڑا حصہ قتل ہو چکا تھا اور صرف 3,000 ترک سرے عسکر کے ساتھ میونخ کے لشکر میں زندہ پہنچ سکے۔ روسی فوج کو بھی اس مارکے میں بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ چنانچہ اوکزاکوف میں ایک مضبوط دستہ متعین کرنے کے بعد میونخ یوکرین کو لوٹ آیا، اور اس سال کسی دوسری مہم پر روانہ ہونے کی اس نے ہمت نہ کی۔ پھر جنرل لاسکی 27 جولائی 1737 عیسوی کو کریمیا میں داخل ہوا اور اس نے تاتاریوں کو شکست دے کر اس نے تمام ملک میں قتل و خونریزی کا بازار گرم کر دیا، اور 1 ماہ کی قتل و غارت گیری اور آتش زنی کے بعد جب اس کی بربریت کی پیاس کسی قدر کم ہوئی تو اگست میں وہ واپس چلا گیا۔ کریسی کا بیان ہے کہ روسی فخر کرتے تھے کہ اس مختصر سے حملے میں انہوں نے 6,000 مکانات، 38 مسجدیں، 2 گرجے اور 50 چکیاں جلا ڈالیں۔ اسی سال 1737 عیسوی میں آسٹریا نے بھی، جس نے بظاہر کانگریس میں ترکوں کو صلح کی گفتگو میں مصروف رکھا ہوا تھا، بغیر کسی اعلان کے جنگ شروع کر دی۔ اس نے اچانک نیش پر حملہ کر دیا اور جولائی 1737 عیسوی میں ایک فوج فیلڈ مارشل سیکنڈروف کی سرکردگی میں سربیا کی طرف روانہ کی اور دوسری بوسنیا میں بھیجی۔ نیش پر قبضہ پانے کے بعد سیکنڈروف نے اپنی فوج کا ایک حصہ ودین کی فتح کے لیے روانہ کیا، لیکن عثمانیوں کو اس شہر کے استحکام کا موقع مل چکا تھا، اس لیے آسٹریائی فوجیں جن پر شہزادہ یوجین کے سابق فتوحات کا نشہ ہنوز طاری تھا، پے در پے حملوں کے باوجود اس مہم میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس شکست کا پہلا نتیجہ تو یہ نکلا کہ آسٹریا کے جنرل آپس ہی میں جھگڑنے لگے، اور پھر ان کی باہمی مخالفتوں سے فوج میں جو کمزوری رونما ہونے لگی تھی، اس میں وبا اور سامان رسد کی قلت نے اور اضافہ کر دیا۔ برخلاف اس کے ترک فوج صدر اعظم کی زیر قیادت حوصلے کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی۔
ان کی فطری دلیری فرانس کے مشہور ماہر حرب بونیوال کی میت و مشورے سے جو مسلمان ہو کر عثمانی فوجوں کے نظام و تربیت کا نگراں مقرر ہو گیا تھا اور زیادہ مؤثر ہو گئی۔ سکنڈروف نے شکست کھا کر اپنی بقیہ فوج کے ساتھ ہنگری کا رخ کیا۔ ترکوں نے نیش کو واپس لے لیا اور آسٹریوی علاقوں کے متعدد حصوں میں داخل ہو گئے۔ بوسنیا کی مہم کا نتیجہ بھی ایسا ہی رہا۔ وہاں کے مسلمان باشندوں نے بہادری کے ساتھ آسٹریا کی فوجوں کا مقابلہ کیا اور بالآخر انہیں بوسنیا سے نکال باہر کیا۔ دوسرے سال شہنشاہ آسٹریا نے نئے جنرلز کی سرکردگی میں تازہ فوجیں روانہ کی اور پھر ترکوں کی طرف سے بھی ایک نیا صدر اعظم یغان محمد پاشا ان کے مقابلے میں بڑھا اور اس نے پیش قدمی کر کے میڈیا پر قبضہ کر لیا جو ہنگری کے علاقے میں تھا، اور پھر آگے بڑھ کر دریائے ڈینیوب کے ساحل پر اورسوا کے اہم قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ میڈیا کے قریب کورینا کے مقام پر آسٹریوی فوجوں کو ایک لڑائی میں عارضی کامیابی نصیب ہوئی، لیکن فوراً ہی صدر اعظم نے تازہ فوجوں کے ساتھ سمونتیا پر قبضہ کر لیا۔ 15 اگست 1738 عیسوی کو اورسوا نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ آسٹریوی فوجیں بھاگ کر بلغراد میں پناہ گزین ہو گئیں۔ روس کے مقابلے میں ترکوں کی یہ کامیابی کوئی شاندار نہ تھی، تاہم 1738 عیسوی میں انہوں نے روسیوں کو بحیرہ اسود کے ساحل پر آگے بڑھنے سے روکے رکھا۔ مارشل میونخ نے دریائے ڈینیپر اور دریائے بوگ کو عبور کر کے چند ترک اور تتاری دستوں کو شکست دی، لیکن جب بندر کے محاصرے کی غرض سے دریائے نیستر کو پہنچا تو وہاں اس کا سامنا ایک مضبوط عثمانی لشکر سے ہوا جو بندرگاہ کی راہ میں حائل تھا اور جس پر غلبہ پانا ان کے لیے نہایت ناممکن ثابت ہوا۔ متعدد چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں جن میں سے خانِ کریمیا سلیم گرائے نے 20,000 تتاریوں اور اسی قدر عثمانی سپاہ کی مدد سے روسیوں کو سخت شکست دی۔ میدان جنگ میں روسی فوج کو جو نقصان پہنچا اس سے زیادہ نقصان وبا اور سامان رسد کی قلت نے پہنچایا، اور میونخ کے لیے اپنی بقیہ سپاہ کے ساتھ یوکرین لوٹ جانے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس سال جنرل لاسکی نے 35,000 سپاہیوں کے ساتھ کریمیا پر پھر حملہ کیا۔ یہ تیسرا حملہ تھا۔ پہلے 2 حملوں میں چونکہ روسیوں نے کریمیا کو حتی الامکان پوری طرح تباہ کر دیا تھا، اس لیے جنرل لاسکی کو سامان رسد کی فراہمی میں سخت دشواریاں پیش آئیں اور اسے مجبوراً بہت جلد کریمیا سے نکل جانا پڑا۔ 17 موسم سرما میں فرانس کی وساطت سے صلح کی گفتگو پھر شروع ہوئی۔ عثمانی سلطنت جنگ ختم کرنے کی غرض سے بہت کچھ نقصان برداشت کرنے پر تیار تھی، لیکن روس کا نشہ فتح کسی طرح صلح کی اجازت نہ دیتا تھا اور اس نے ایسی شرائط پیش کی جن کا قبول کرنا سلطنت عثمانیہ کے لیے قطعاً محال تھا۔ زارنیا اور روس کی وزارت حرب پر مارشل میونخ کا اثر بہت زیادہ تھا اور میونخ ہی کی مخالفت نے صلح کی تمام کوششوں کو ناکام کر دیا۔ اس نے زارنیا کو یقین دلایا کہ یورپ میں سلطنت عثمانیہ کی عیسائی رعایا جو تعداد میں اپنے مسلمان حکمرانوں سے کئی گنا زیادہ ہے، ترک حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے، اور اس کی نگاہیں زارنیا روس کی طرف لگی ہوئی ہیں جسے وہ اپنا جائز فرمانروا تسلیم کرتی ہیں۔ اس نے اس بات پر زور دیا کہ عیسائی رعایا کے جوش سے فائدہ اٹھانے اور قسطنطنیہ کی طرف بڑھنے کا بس یہی موقع ہے، کیونکہ ابھی روسی فتوحات کا اثر عوام کے دلوں میں تازہ ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ایسا موقع پھر کبھی ہاتھ نہ آئے۔ زارنیا نے میونخ کی اس مشرقی تجویز اورینٹل پروجیکٹ کو منظور کیا اور اس کی ہدایت کے مطابق سلطنت عثمانیہ کے یورپین صوبوں میں اپنے جاسوس روانہ کیے تاکہ عیسائی رعایا کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت پر آمادہ کریں۔ 1739 عیسوی میں میونخ نے جنگ کا سلسلہ پھر شروع کیا اور مالدیویا کی سرحد میں داخل ہونے کے لیے اس نے پوڈولیا کی راہ اختیار کی جو اس وقت مملکت پولینڈ کا ایک صوبہ تھا۔ پولینڈ اس جنگ میں کسی فریق کا شریک نہ تھا، لیکن میونخ اس طرح پوڈولیا میں داخل ہوا جیسے کسی دشمن کے ملک میں داخل ہوتے ہیں۔ راستے میں روسی فوجوں نے جی بھر کر لوٹ مار کی اور یوں اس صوبے کو ویران کرتے ہوئے مالدیویا کی سرحد کو عبور کر کے خزیم کے مقام پر ایک ترک لشکر کو شکست دی۔ اس کے بعد میونخ یاسی کی طرف بڑھا جو مالدیویا کا پائے تخت تھا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس علاقے کے دوسرے قلعوں کو فتح کرتا ہوا جنوب کی طرف یورپین ترک کلب میں داخل ہونے کی کوشش کرے، لیکن اثناء راہ میں اسے اپنے حلیف آسٹریا کی تباہ کن شکست کی اطلاع ملی
اور معلوم ہوا کہ آسٹریا نے بہت دب کر سلطنت عثمانیہ سے صلح کر لی ہے۔ واقعہ دراصل کچھ یہ تھا کہ اسی درمیان میں آسٹریا کی فوجوں نے پھر سربیا پر حملہ شروع کر دیا تھا۔ والیس اور نیپرگ آسٹریا کے دو نئے اور مشہور جنرلوں نے ایک زبردست فوج کے ساتھ پیٹر وارڈین سے نکل کر جنوب کا رخ کیا۔ ادھر صدر اعظم الحاج محمد پاشا تقریباً 2 لاکھ سپاہ لے کر ان کے مقابلے کے لیے آ رہا تھا۔ سمندریا اور پیٹر وارڈین کے درمیان کروٹزکا کے مقام پر دونوں فوجوں کا سامنا ہوا۔ آسٹریا کو سخت شکست ہوئی اور اس کی فوجوں نے بھاگ کر بلغراد میں پناہ لی۔ عثمانیوں نے تعاقب کیا اور بلغراد پر گولہ باری شروع کر دی۔ اس شکست کے بعد والیس اور نیپرگ کا سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ ان کی ہمت جواب دے گئی اور بقول ایورسلے وہ صلح کے لیے ویسے ہی بے چین تھے جیسے اس مہم کے ابتدا میں وہ جنگ کرنے میں جلدی کر رہے تھے۔ بالآخر سفیر فرانس ویلنوف کی وساطت سے شرائط صلح طے ہو گئیں اور آسٹریا نے اپنے حلیف روس سے مشورے کا انتظار بھی نہ کیا۔ اس نے بلغراد اور بوسنیا، سرویا، ولاچیا کے تمام علاقے جو صلح نامہ پسارووچ کے وقت اسے دیے گئے تھے سلطنت عثمانیہ کو واپس کر دیے گئے۔ اس صلح نامے پر 1 ستمبر 1739 عیسوی کو فریقین کے دستخط ہو گئے۔ میونخ کو آسٹریا کی شکست اور بلغراد کے صلح نامے کا حال معلوم ہوا تو اسے سخت غصہ آیا، لیکن اب اس کے لیے بھی صلح کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ وہ خوب سمجھتا تھا کہ الحاج محمد پاشا کی عظیم الشان فوج کا مقابلہ آسٹریا کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ زارنیا کو بھی مجبوراً صلح کے لیے آمادہ ہونا پڑا اور میونخ کے تمام منصوبے جو اس نے قسطنطنیہ کی فتح کی نسبت باندھ رکھے تھے خاک میں مل گئے۔ روس اور دولت عثمانیہ کے درمیان جو شرائط صلح 14 جمادی الاخر 1152 ہجری مطابق 18 ستمبر 1739 عیسوی میں طے ہوئیں، ان کی روس سے مالدیویا اور کریمیا کی تمام فتوحات اور شہر اوکزاکوف سے روس دستبردار ہو گیا۔ نیز اس نے معاہدہ کیا کہ شہر ازف مسمار کر دیا جائے گا۔ صلح نامے کی تیسری دفعہ میں یہ شرط خاص طور پر رکھی گئی کہ بحر اسود میں روس کا کوئی بیڑا رہنے نہ پائے گا اور نہ ہی وہ ان سمندروں کے ساحل پر کوئی جہاز تعمیر کر سکے گا۔ بحر ازف اور بحر اسود میں روس کی جنگی یا تجارتی جہازوں کا داخلہ بھی ممنوع قرار دیا گیا اور تجارتی اغراض کے لیے صرف جہازوں کے استعمال کی اجازت دی گئی۔ صلح نامہ بلغراد سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک عظیم الشان کامیابی تھی۔ اس نے معاہدہ پسارووچ کی ذلت کا داغ دھو دیا اور آسٹریا اور روس کو ترکوں کے عزم و شجاعت سے متعلق جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی وہ دور ہو گئی۔ ویلنوف کی کوشش سے فرانس کو جو مخصوص فائدہ پہنچا وہ یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ نے اسے 1673 عیسوی کے معاہدے کی تجدید کر کے ان تمام حقوق کا تحفظ کر دیا جو فرانسیسی تاجروں کے لیے سلطنت عثمانیہ میں حاصل تھے۔ نیز 17 ستمبر 1740 عیسوی کے معاہدے کے ذریعے بعض جدید حقوق کے اضافے کے ساتھ قدیم حقوق میں بھی فرانس کے حسب خواہ ترمیم کر دی۔ سلطان نے محمد سعید کو اپنا خاص سفیر بنا کر شاہ فرانس کے پاس روانہ کیا تاکہ وہ سلطان کی طرف سے تجارتی مراعات کو پیش کرے۔ شاہ فرانس نے سلطان کے شایان شان اعزاز کے ساتھ سفیر کا استقبال کیا اور اس کی واپسی پر 2 جنگی جہاز اور کچھ فرانسیسی توپچی سلطان کی خدمت میں بھیجے تاکہ عثمانی فوجوں میں وہ جدید طریقے جاری کریں جنہیں فرانس کے ممتاز ماہرین فن حرب لوفا نے فرانسیسی فوجوں میں رائج کیا تھا۔ ناظرین، صلح نامہ بلغراد کے بعد تقریباً 30 سال تک سلطنت عثمانیہ اور اس کے ہمسایہ سلطنتوں کے درمیان کوئی جنگ پیش نہیں آئی، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ موقع پانے کے باوجود جارحانہ اقدام سے اجتناب کرتا رہا، لیکن بڑا سبب یہ تھا کہ آسٹریا اور روس جو اس کی سب سے بڑی دشمن سلطنتیں تھیں خود اپنے جھگڑوں میں مبتلا تھیں اور انہیں متحد ہو کر سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کی فرصت نہ ملی۔ 1740 عیسوی میں آسٹریا کے شہنشاہ چارلس ششم کا انتقال ہو گیا اور اس کی لڑکی میریا تھریسا تخت پر بیٹھی، لیکن آسٹریا کے تقریباً تمام ہمسایہ عیسائی مملکتوں نے میریا کی مخالفت کی اور فرانس کی سرکردگی میں 8 سال تک اس جنگ کو جاری رکھا جو آسٹریا جنگ جانشینی یعنی کہ وار آف آسٹرین سکسیشن کے نام سے موسوم ہے اور جو بالآخر صلح نامہ ایلا شیپل 1748 عیسوی پر میریا کے حق میں ختم ہوئی۔ اس طرح 1756 سے 1763 عیسوی تک جنگ 7 سالہ کا سلسلہ قائم رہا
جس نے یورپ کی سلطنتوں کو باہمی نزاعات میں مصروف رکھا۔ سلطنت عثمانیہ نے ان میں سے کسی جنگ میں بھی حصہ نہ لیا، حالانکہ اپنے قدیم دشمن آسٹریا کی پریشان حالی سے فائدہ اٹھا کر ہنگری کے سابق عثمانی مقبوضات کو واپس لے لینے کا یہ بہت اچھا موقع تھا۔ یورپ کے قانون سیاست کی روح سے اس کی یہ خاموشی انتہائی غیر دانش مندی پر مبنی تھی۔ سلطنت عثمانیہ نے نہ صرف ان جنگوں کی شرکت سے اجتناب کیا بلکہ اپنے اثر سے محاربین میں صلح کرانے کی بھی کوشش کی۔ دشمن کی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھانے میں سلطنت عثمانیہ نے جس بلند اخلاق کا ثبوت دیا، اس کا اعتراف یورپین مورخین بھی کرتے ہیں۔ 1743 عیسوی میں ایران سے پھر جنگ شروع ہو گئی، جو 3 سال تک جاری رہنے کے بعد بالآخر 1746 عیسوی میں تقریباً انہی شرائط پر ختم ہوئی جن پر سلطان مراد رابع کے عہد میں ایران اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان صلح نامہ ہوا تھا۔ اس جنگ کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے مختلف حصوں میں وقتاً فوقتاً مقامی پادشاہوں کی بغاوتیں بھی برپا ہوتی رہیں، جن سے کامل امن سکون قائم نہ ہو سکا۔ دور دراز صوبوں کے والی بعض اوقات باغی ہو جاتے تھے اور حکومت کو بعض اوقات ان کی سرکشی سے چشم پوشی کرنی پڑتی تھی۔ 27 صفر 1168 ہجری بمطابق 13 دسمبر 1754 عیسوی کو سلطان محمود اول نے وفات پائی۔